ٹرائی سیریز کے فائنل میں محمد نواز کی ہیٹ ٹرک، لیفٹ آرم اسپنر نے 4 وکٹیں لے کر میچ کا نقشہ بدل دیا۔ 142 رنز ہدف کے تعاقب میں افغان ٹیم مشکلات کا شکار۔ 32 رنز پر 7 بلے باز پویلین لوٹ گئے۔ فائنل میچ ای اسپورٹس پر براہ راست۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش سے سیلاب متاثرین کی مشکلات بڑھ گئیں۔ سندھ کے شہروں حیدرآباد، میرپور خاص، عمرکوٹ، تھرپارکا، نوشہر و فیروز میں بھی بادل برس پڑے۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں تیز بارش۔ محکمہ موسمیات نے کل اور پرسوں تیز بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ اربن فلڈنگ کا خدشہ۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے ممکنہ سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے انتظامات یقینی بنانے کی ہدایت کر دی۔ پنجاب کے دریاؤں میں طغیانی برقرار۔ دریائے ستلج، راوی اور چناب کے بفرے ریلے ہیڈ پنجنت پہنچ گئے۔ دریائے چناب میں تریمو اور ہیڈ پنجنت پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب۔ 6 لاکھ کیوسک کا ریلا گزر رہا ہے۔ دریائے سندھ میں گڈو بیراج پر پانی 4 لاکھ کیوسک سے بڑھ گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا جلال پور پیروالا میں ریسکیو آپریشن کے دوران جانی نقصان پر افسوس کا اظہار۔ کشتی حادثے میں جاں بحق 5 افراد کے لواحقین سے تعزیت۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا متاثرہ علاقوں میں ریسکیو اور ریلیف کی کارروائیوں کو مزید تیز اور مؤثر کیا جائے۔ نقل مکانی کرنے والے افراد کی بروقت اور بھرپور امداد یقینی بنائی جائے۔ دریائے سندھ میں گڈو بیراج پر پانی 4 لاکھ کیوسک سے بڑھ گیا۔ وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ کہتے ہیں 8 لاکھ کیوسک پانی سے نمٹنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ 9 ستمبر تک گڈو بیراج پر سیلاب زوروں پر ہوگا۔ 3.25 لاکھ لوگوں کا انخلا ہو چکا ہے۔ انتظامیہ اور ریسکیو 1112 کی ٹیمیں فیلڈ میں موجود ہیں۔ سیلاب سے متاثرہ اضلاع میں کیمپس، ادویات اور خوراک پہنچائی جا رہی ہے۔ بارشوں سے نمٹنے کی تیاری علیحدہ ہے۔ بارشیں ہو رہی ہیں، لوگ گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ سندھ کے وزیر آبپاشی جام خان شورو کا پنجنت بیراج کا ہنگامی دورہ۔ کمشنر بہاولپور اور پنجاب کے آبپاشی عملداروں نے جام خان شورو کو بریفنگ دی۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کہتے ہیں گڈو بیراج پر پانی کا بہاؤ 3,94,000 کیوسک ہو گیا۔ عوام حکومت کے ساتھ تعاون کریں اور افواہوں پر کان نہ دھریں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر گجرات سے سیلاب کے پانی کی نکاسی کا آپریشن جاری۔ مریم نواز کے دورے کے بعد 5 شہروں سے واسا کی مشینری گجرات پہنچا دی گئی۔ فیصل گیٹ، مین سرکولر روڈ، تمبل چوک سے پانی نکال دیا گیا۔ مچھلی بازار، چوک پاکستان، خواجگان روڈ، تھانہ بی ڈویژن کے علاقے کلیئر کر دیے گئے۔ سو کلاں کے مکینوں نے آج ضلع انتظامیہ کے خلاف احتجاج کیا تھا۔ علاقہ مکینوں کا کہنا تھا 4 روز سے سیلابی پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، کوئی مدد کو نہیں آیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی پانی کی نکاسی پر تمام اداروں، افسران اور عملے کو شاباش کہا۔ سیلاب کے بعد گجرات اور دیگر شہروں میں نکاسی اور سیوریج کا جدید نظام لائیں گے۔ ملتان کی تحصیل جلال پور پیروالا کا علاقہ خان بیلا سیلاب میں گھر گیا۔ اہل علاقہ نے انتظامیہ سے مزید کشتیاں دینے کی اپیل کر دی۔ متاثرین کا کہنا ہے کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو چکی ہیں۔ سیلاب کے بعد بارش نے صورتحال مزید مشکل بنا دی۔ لوگوں کو محفوظ مقام پر منتقل کرنے کے لیے فوری مزید کشتیاں فراہم کی جائیں۔ پاک فوج کا سیلاب زدہ علاقوں میں ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن۔ جنگ کے دور دراز علاقوں میں بذریعہ ہیلی کاپٹر راشن کی فراہمی۔ تحصیل 18 ہزاری میں قائم میڈیکل کیمپ میں طبی امداد کی فراہمی۔ ڈب کلاں سے 75 افراد اور 16 مویشیوں کو ریسکیو کیا گیا۔ عوام کا پاک فوج کو زبردست خراج تحسین۔ سیلاب متاثرین کی خدمت کے لیے پیپلز پارٹی نون لیگ ایک پیج پر ہیں۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کہتے ہیں یہ وقت سیاست چمکانے کا نہیں، عوام کو مشکلات سے باہر نکالنے کا ہے۔ ریاستی اداروں کے خلاف نفرت پھیلانے والی جماعت سیلاب میں کہیں نظر نہیں آ رہی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے دنیا بھر میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہے۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کہتی ہیں صوبے میں اس سے بڑا سیلاب کبھی نہیں دیکھا، نہ اتنا بڑا ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن ہوا۔ سیلاب سے پنجاب میں 42 لاکھ افراد متاثر، 56 جاں بحق ہوئے، 15 لاکھ ایکڑ پر کاشت فصلوں کو نقصان ہوا۔
16 लाख मवेशियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश। सुपर हाईवे काठूर, गुलशन हदीद, गुलिस्तान जोहर और गर्दनवा में बादल बरस पड़े। शहर के दीगर इलाकों में काले बादल छा गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में तूफानी बारिश मुतवक्के है। बारिश बरसाने वाला सिस्टम पूरे कराची में असरअंदाज होगा। हैदराबाद, मीरपुर खास, उमरकोट, थरपारकर, नौशहर और फिरोज में बारिश। एनडीएमए ने सिंध, बलोचिस्तान और जनूबी पंजाब के बाज़ इलाकों में सैलाब का खदशा जाहिर कर दिया। पैंसठ की जंग में फजाई हुदूद की हिफाजत करने वालों को सलाम। मुल्क भर में यौम फजाइया मिली जोश व जज्बे से मनाया जा रहा है। पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हाज शहीद निशान हैदर को पाक फजाइया का खिराज अकीदत। एयर चीफ की जानिब से राशिद मिन्हाज शहीद की कब्र पर फूल रखे गए। कराची में पुरवकार तकरीब। एयर वाइस मार्शल आमिर शहजाद की क़यादत में पाक फजाइया के दस्ते ने सलामी दी। राशिद मिन्हाज शहीद ने बेमिसाल हिम्मत व अज़्म से वतन की नामूस का दिफा किया। यौम फजाइया 1965 की जंग में शुहदा और गाजियों के जज्बे और शुजाअत की रोशन अलामत है। पाक फजाइया ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिला दिए। सदर और वजीर आजम का पाक फजाइया को खिराज तहसीन। पैगाम में कहा, पाक फजाइया ने मार्का हक बुनियानुम मरसूस में फैसला कुन किरदार अदा किया। यौम शुहदा कुर्बानी हौसले और पेशा वराना सलाहियतों की इलामत है। मार्का हक बुनियानुम मरसूस में कामयाबियां एयरफोर्स की सलाहियत और आज़म का सबूत है। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू का एयर हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, हम अपने शुहदा के मकरूस हैं, इनकी कुर्बानियां हमेशा याद रखी जाएंगी। पाकिस्तान एयरफोर्स तेजी से बदलती हुई सिक्योरिटी सूरत हाल में अपने मिशन पर पूरी यकसोई से कारबंद है। एयर चीफ ने कश्मीरी आवाम से भी यकजहती का इजहार किया। ISPR के मुताबिक यौम फजाइया मुल्क भर के तमाम PAF बेसिस पर अकीदत व एहतराम से मनाया गया। यौम दिफा शुहदा पर पाक फजाइया का नया नगमा शाहीन जारी कर दिया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का सदर ट्रंप के साथ करीबी ताल्लुक बन गया है और ये भारत के लिए सोचने का मकाम है। साबिक अमरीकी जनरल मार्क केमेट की बरतानवी सहाफी पियर्स मोर्गन के प्रोग्राम में गुफ्तगू। कहा, सदर ट्रंप के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से खुशगवार ताल्लुकात भारत के लिए लम्हा फिक्रिया होने चाहिए। भारतीय गुरूर सदर ट्रंप के सामने जाहिर हो गया। इसी वजह से हम पाकिस्तान के ज्यादा करीब हो रहे हैं। मार्क केमेट ने भारत की ट्रंप की धमकी के सामने ना झुकने वाली पोजीशन को तकब्बुर करार दिया। भारतीय सहाफी बरखा दत्त भी शो में मौजूद थीं। उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स में मजमून में बताया, भारत और अमेरिका के दरमियान खलीज वाज़े हो गई है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मोबाइल सिम्स का डेटा लीक होने का नोटिस ले लिया। नेशनल साइबर क्राइम्स इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कार्रवाई शुरू कर दी। मोहसिन नकवी की हिदायत पर खुसूसी इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दे दी गई। इन्वेस्टिगेशन टीम मामले की हर पहलू से तहकीकात करेगी। 14 रोज में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। पेशावर में आटा माफिया ने हदें पार कर दी। 20 किलो थैला 1000 रुपए महंगा, 2400 रुपए का हो गया। डीलरों का कहना है मुनाफाखोरों ने बड़े पैमाने पर किसानों से गंदम खरीद कर जखीरा कर ली। पंजाब में गंदम की अदम दस्तियाबी पर 800 से जायद मिलों को ताले लगा दिए गए। ज़राए का कहना है फ्लावर मिल्स मालिकान ने 3000 रुपए मन गंदम न मिलने पर मिलों में पिसाई और सप्लाई बंद कर दी। कहते हैं चीफ सेक्रेटरी ने यकीन दहानी कराई थी लेकिन गंदम नहीं मिली, मजबूरन मिलें बंद करना पड़ी, स्टाफ को छुट्टी दे दी। रावलपिंडी में जखीरा अंदोजों के खिलाफ ऑपरेशन। स्पेशल ब्रांच की महकमा लाइव स्टॉक के साथ मुश्तरका कार्रवाई। रवात के करीब फीड मिल पर छापा, गंदम का बड़ा जखीरा बरामद कर लिया। पाकिस्तान में चांद ग्रहण, ब्लड मून का आगाज। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका के बाद हिस्सों में भी चांद ग्रहण देखा जा रहा है। चांद की रोशनी रात 8:28 पर मध्यम होना शुरू हुई। 9:27 पर चांद को ग्रहण लगना शुरू होगा। मुकम्मल चांद ग्रहण रात 10:31 पर होगा।
رات 11:15 بجے کے قریب چاند مکمل طور پر زمین کے سائے میں چھپ جائے گا۔ چاند کو مکمل گرہن رات 12:57 پر لگے گا۔ چاند گرہن کا مکمل اختتام رات 1:55 پر ہوگا۔ ٹیم کو سپورٹ کریں، یہ جیتے گی۔ سابق پاکستانی کرکٹرز قومی ٹیم کے حق میں بول پڑے۔ میڈیا سے گفتگو میں عبدالرزاق نے کہا قومی ٹیم کو سپورٹ کی ضرورت ہے۔ عمر گل نے کہا ایشیا کپ جیتنے کے لیے بالنگ میں بہتری لانی ہوگی۔ یونس خان نے کہا امید ہے ٹیم شاندار پرفارمنس دے گی۔ کامران اکمل نے ابرار اور سفیان دونوں کو میدان میں اتارنے کا مشورہ دیا۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری کی افغان کونسل خانے آمد ڈاکٹر فاروق ستار بھی ہمراہ۔ کونسل جنرل سید عبدالجبار اور سفارتی عملے نے استقبال کیا۔ گورنر سندھ کا افغانستان میں زلزلے سے ہلاکتوں پر اظہار افسوس، متاثرین سے ہمدردی اور تعاون کی یقین دہانی۔ ملاقات میں پاک افغان تجارت بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ گورنر سندھ نے تعزیتی کتاب میں تاثرات درج کیے۔ اسرائیل نے غزہ میں مزید 67 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ 6 افراد فاقوں سے دم توڑ گئے۔ سعودی چلڈرن ادارے کا کہنا ہے کہ غزہ بچوں کے لیے خطرناک ہو چکا۔ اوسطاً ہر گھنٹے ایک فلسطینی بچہ شہید ہو رہا ہے۔ 2 سال سے جاری جنگ میں اب تک 20,000 بچے شہید ہو چکے ہیں۔ مغربی کنارے کو اسرائیل میں شامل کرنے کی کوشش رک گئی۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کا کہنا ہے کہ متحدہ عرب امارات کی وارننگ کے بعد اسرائیل نے مغربی کنارے کو اسرائیل میں شامل کرنے کی کوشش ترک کر دی۔ متحدہ عرب امارات نے خبردار کیا تھا کہ مغربی کنارے کو اسرائیل میں ضم کرنے کا اقدام معاہدہ ابراہیمی کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے گوگل پر یورپی یونین کی جانب سے لگائے جانے والے جرمانے کو غیر منصفانہ قرار دے دیا۔ صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر لکھا 2.95 بلین یورو جرمانہ نہ صرف غیر منصفانہ ہے بلکہ امتیازی سلوک کے زمرے میں آتا ہے۔ یورپین یونین کا کہنا ہے کہ گوگل نے اشتہاری مصنوعات کو غیر منصفانہ طور پر ترجیح دی جس سے حریف کمپنیوں کو نقصان پہنچا۔ گوگل کے ترجمان کا کہنا ہے کمپنی اس فیصلے کے خلاف اپیل کرے گی۔ روس نے یوکرین پر حملے تیز کر دیے۔ یوکرینی فضائیہ نے دعویٰ کیا ہے کہ روس نے 800 ڈرونز اور 9 کروز میزائل سے کیف کو نشانہ بنایا۔ حملے میں 1 سال کے بچے سمیت 3 افراد ہلاک ہوئے۔ ڈرون حملے میں کابینہ کی عمارت سمیت دیگر عمارتوں کو نقصان پہنچا۔ یوکرین کے وزیر اعظم کا کہنا ہے جنگ کے دوران پہلی بار یوکرین کی سرکاری عمارت کو نقصان پہنچا ہے۔ پولینڈ نے روسی حملوں کے بعد اپنے جنگی طیارے تیار کر لیے۔ چھ سال کی فلسطینی بچی کی دردناک کہانی پر مبنی فلم نے وینس فلم فیسٹیول میں لوگوں کے دل دہلا دیے۔ دی وائس آف ہند رجب نے وینس فلم فیسٹیول میں دوسرا انعام اپنے نام کیا۔ فلم کی ڈائریکٹر نے کہا ہند رجب کی آواز اس وقت تک گونجتی رہے گی جب تک انصاف نہیں مل جاتا۔ ہند رجب کو گزشتہ سال سے ہونی فوجیوں نے گاڑی پر فائرنگ کر کے شہید کر دیا تھا۔ پاکستانی خاتون پولیس افسر کا اعزاز اے ایس پی شہربانو نقوی ایشیا سوسائٹی کی فیلوشپ کے لیے منتخب۔ اے ایس پی شہربانو کو ایشیا 21 نیکسٹ جنریشن فیلوشپ کلاس آف 2025 کے لیے منتخب کیا گیا۔ آئی جی پنجاب کی شہربانو نقوی کو مبارکباد، کہا اے ایس پی شہربانو جیسی باصلاحیت افسران پولیس کا اثاثہ ہے۔ یو ایس اوپن ٹینس ٹورنامنٹ کا ٹائٹل مسلسل دوسری بار عالمی نمبر 1 بیلاروس کی ایرینا سابالینکا نے جیت لیا۔ سابالینکا نے فائنل میں امریکی کھلاڑی ایمینڈا کو شکست دی۔ فتح کے ساتھ سابالینکا رواں سال پہلا گرینڈ سلیم جیتنے والی خواتین میں شامل ہو گئی۔ مینز فائنل میں آج یینک سنر اور کارلوس الکراز کا مقابلہ ہوگا۔ پاکستانی خاتون پولیس افسر کا اعزاز، اے ایس پی شہربانو نقوی ایشیا سوسائٹی کی فیلوشپ کے لیے منتخب۔ اے ایس پی شہربانو کو ایشیا 21 نیکسٹ جنریشن فیلوشپ کلاس 2025 کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ آئی جی پنجاب کی شہربانو نقوی کو مبارکباد، کہا اے ایس پی شہربانو جیسی باصلاحیت افسران پولیس کا اثاثہ ہیں۔ کراچی کے علاقے بہادر آباد میں شہری نے 60 سال سے زائد پرانے درخت کٹوا دیے۔ اطلاع ملنے پر ٹریفک پولیس افسران نے درخت کاٹنے والے 3 مزدوروں کو حراست میں لے لیا۔
तीनों मजदूर थाना न्यू टाउन पुलिस के हवाले कर दिए गए। रिहाड़ी के नवाही गांव में कबड्डी प्लेयर माखा जट मैच के दौरान जान बहक। यौम दिफा के हवाले से फ्लड लाइट कबड्डी टूर्नामेंट जारी था। मैच के दौरान माखा जट अचानक जमीन पर गिरा, अस्पताल मुंतकिल किया गया मगर जान न हो सका। पाकिस्तान रवा साल एक और ट्राई सीरीज खेलेगा। पाकिस्तान और श्रीलंका का T20 सीरीज को ट्राई सीरीज में तब्दील करने पर इत्तेफाक। अफगानिस्तान भी हिस्सा होगा। ट्राई सीरीज 17 से 29 नवंबर तक पाकिस्तान में खेली जाएगी। मैचेस लाहौर और रावलपिंडी में होंगे। दौरे में श्रीलंका भी पाकिस्तान से 3 वनडे मैचेस भी खेलेगी। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने एशिया कप के लिए पाकिस्तानी टीम का टीजर जारी कर दिया। शाहीन आफरीदी ने कहा, हम तारीख बदलने आए हैं। आगा सलमान बोले, ग्रीन शर्ट्स हार नहीं मानेंगे। एशिया कप मंगल से यूएई में शुरू होगा। पाकिस्तान अपना पहला मैच ओमान के खिलाफ 12 सितंबर को खेलेगा। तमन्ना भाटिया सबको ही अच्छी लगती हैं। क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक भारतीय अदाकारा से मुतालिक सवाल पर हंस पड़े। सहाफी ने पूछा, तमन्ना कैसी लगती हैं? अब्दुल रज़ाक बोले, वो अच्छी अदाकारा हैं, सबको ही अच्छी लगती हैं। उनसे 12 साल पहले एक तकरीब में मुलाकात हुई थी। लोग आज तक सवाल करते हैं। अब्दुल रज़ाक और तमन्ना की ज्वेलरी शॉप पर ली गई तस्वीर अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती है।